تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اکیلے اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. وہی شخص کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے وہ ناکام ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت قیامت برپا ہے اور مسلمانوں پر تاریخ کا بدترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آج اس ارض فلسطین کے بارے میں اور شام کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. روئے زمین پر مکہ مکرمہ حرم یہ سب سے بابرکت جگہ ہے، مبارک جگہ ہے. اور دوسرے نمبر پر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو، جس میں فلسطین ہے، اس کو بہت ہی بابرکت فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی زمین کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا اور بابرکت فرمایا، وہ ملک شام اور فلسطین ہے. ملک شام اور فلسطین کو بہت ہی فضیلت اور اعزاز حاصل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بابرکت فرمایا اس کو. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے
اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کو نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو، اور اس زمین کی طرف جانے کا ہم نے حکم دیا جس زمین میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمین سے مراد شام کی زمین ہے، فلسطین کی زمین ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جن کو زمین میں سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے ان کو مشارق الارض، زمین کے مشرق کا بھی مالک بنا دیا، مغرب کا بھی مالک بنا دیا، بارکنا فیہا، وہ زمین کا مشرق اور مغرب جس میں ہم نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد بھی شام اور فلسطین کی زمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور آپ دریا عبور کر کے آگے گئے، ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ فلسطین اور شام جائیں، وہاں عمالقہ قوم ہے، اس سے لڑائی کریں، جہاد کریں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں بند کر دیا، گرفتار کر دیا، قید میں ڈال دیا۔ 40 سال تک اس میدان میں رہے، کوئی فوج نہیں کھڑی کی، کوئی چار دیواری نہیں بنائی، کوئی لاک نہیں کیا، کوئی گیٹ نہیں بنائے، بس وہ صبح کو وہاں سے چلتے، شام کو جہاں تک پہنچتے پھر آرام کرتے، صبح دیکھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ یتیہون فی الارض، جہاں سے چلے وہیں ہوتے تھے۔ 40 سال تک یہاں پر قید کر دی۔ تو ان کو جس زمین میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو فتح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ ارض فلسطین اور شام تھی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاکیزہ اور مقدس زمین میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہیں پر انتقال ہو گیا، میدان تیہ میں۔ جب انتقال کا واقعہ پیش آیا، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے آنکھ، کیونکہ انسانی شکل میں آیا تھا، آنکھ میں زخم ہو گیا، آنکھ دکھ گئی۔ تو بہرحال جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو واپس بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنی تمہاری مزید زندگی بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے اصل میں سمجھے نہیں تھے کہ یہ فرشتہ ہے، ان کی کسی بے ادبی پر ان کو جو بات ان کو پسند نہیں ہے ان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ تو جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تو فرمایا کہ بھائی اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت آئی۔ تو کہا کہ ابھی پھر موت آ جائے، اتنے سالوں بعد جب موت آنی ہے تو ابھی میں موت کے لیے تیار ہوں۔ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، البتہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ
میں تو بیت المقدس میں موت چاہتا ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بیت المقدس میں موت عطا فرما۔ تو تھے میدان تی میں، لیکن معجزاتی طور پر اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور وہاں بیت المقدس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہیں فوت ہوئے، اور وہیں ان کا مقبرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب وہاں گئے تھے نا بیت المقدس، تو فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ قبر معلوم ہے، سرخ ٹیلے کے پاس قبر ہے، راستے کے کنارے پر، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھا دیتا کہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ بہرحال آج بھی بیت المقدس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اسی زمین میں دفن ہیں، یہیں پر دفن ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہاں پر جہاد کیا تھا اور بیت المقدس کو فتح کیا تھا عمالقہ قوم سے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو بڑا اعزاز عطا فرمایا وہ معراج کا واقعہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بڑی شان سے بیان فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، چونکہ عجیب اور انوکھا واقعہ تھا نا، انسان نہیں کر سکتا اس طرح کا کام، تو اس لیے پہلے نمبر پر شروع میں فرمایا سبحان، جو اللہ لے کر گیا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں، مخلوق کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا، آپ مسجد بیت اللہ سے وہاں سے روانہ ہوئے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے روانہ ہوئے، اور آپ کو پہلے بیت المقدس لایا گیا، اور پھر بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا۔ یہ بیت المقدس کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا، وہ ہے کہ آپ کو تاج پہنایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کے لیے سارے انبیاء کو بیت اللہ میں جمع نہیں فرمایا، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لائے تو سارے انبیاء پہلے سے وہاں موجود تھے اور امام کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز وہاں پڑھائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں امامت کا کتنا اونچا مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار کسی اور طریقے سے نہیں فرمایا، بلکہ فضیلت کا اظہار امامت کروا کے کروایا ہے کہ سارے انبیاء مقتدی ہیں،
اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے چلنے والے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہیں، پیشوا ہیں۔ امامت کا بہت اونچا مقام ہے۔ امامت کے اونچے مقام کے لیے خود یہ کافی ہے کہ جب سے نماز کا حکم آیا نا، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امامت فرمائی، سوائے بیماری کے چند ایام۔ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کو یوں نہیں سمجھا کہ چلو کبھی ابو بکر پڑھائے، کبھی عمر پڑھائے، کبھی عثمان پڑھائے، حالانکہ سب پیچھے ہوتے تھے اور سب کو نماز پڑھانا آتی تھی، اونچا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ لیکن نہیں، امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سوائے بیماری کے ایام۔ بہرحال تو بیت المقدس کو بڑی فضیلت اور بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ سارے انبیاء یہاں جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، ایک معراج کا حصہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہے، اور دوسرا معراج کا حصہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو معراج کا حصہ ہے، اس کو اصل میں اسراء کہتے ہیں۔ اسراء قرآن کریم میں اسراء، جو قرآن کریم کی نص سے قطعی سے ثابت ہے، اور باقی جو آسمانوں کا حصہ ہے یعنی بیت المقدس سے آپ اوپر گئے، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو یہ پہلا حصہ زیادہ مضبوط دلیل سے ثابت ہے، اس لیے اگر پہلے حصے کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے، اگر یہ دوسرے حصے کا انکار بھی کفر ہے، لیکن بہرحال وہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال بیت المقدس کو اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور بھی قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو ارض فلسطین اور شام کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ قرب قیامت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایمان، فتنوں کے زمانے میں ایمان جو ہے وہ شام میں جمع ہوگا۔ دجال جس طرح حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسی دجال جو ہے بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیت المقدس فتح فرمایا سن 15 ہجری میں، اور فتح کرنے کا واقعہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جنگ کر رہے تھے، اور وہاں پہ کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی، جہاد کر رہے تھے، تو یہودیوں نے بیت المقدس میں جہاں بڑے بڑے یہودی تھے، انہوں نے خود ہی ان سے کہا کہ بھائی ہم بغیر لڑائی کے تمہیں بیت المقدس کی چابی حوالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تمہارا وقت کا خلیفہ ہے اس کو ہم چابی دیں گے، وقت کا خلیفہ آئے گا تو اس کو چابی دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہاں شام، کہاں مدینہ منورہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے شمار مصروفیات، تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ شخص لگا رہے یہودی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان کا کوئی بھائی یا کوئی اور رشتہ دار آ جاتا ہے، کہا نہیں ہم اس کو بھی تیار نہیں، خود جو خلیفہ وقت ہے وہ آئے گا تو ہم اس کو چابی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ایک ہی سواری تھی، کبھی خادم سوار ہوتا تھا اور کبھی خود سوار ہوتا تھا۔ تقدیر کا کام ایسا ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے کا وقت آیا تو نوکر کے سوار ہونے کا وقت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔
22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ وقت ایسا تھا کہ نوکر کے کپڑوں میں بھی پیوند ہے اور بادشاہ وقت کے کپڑوں میں پیوند ان سے زیادہ ہے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کا یہودیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ اوپر سوار کون ہے، نیچے جو نکیل پکڑ کے جا رہا ہے گھوڑے کی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ سوار خادم ہے اور نیچے پیدل چلنے والے سیدنا عمر فاروق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ جناب ابھی نوکر نے بھی کہا کہ ابھی تو آپ دشمن کی زمین میں آ رہے ہیں، بیت المقدس پہنچ چکے ہیں، ابھی آپ سوار ہو جائیں، اور ملازم نے کہا کہ میں پیدل چلتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح ہماری باری مقرر ہے وہ اسی پر ہوگا، اب اگر خادم کے سوار ہونے کا وقت ہے تو وہی سوار ہو۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت پیدل آ رہا ہے اور جو ملازم ہے وہ سواری پر سوار ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی شخص ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس کے فتح ہونے کی پیشن گوئی تورات میں موجود ہے۔ لہذا انہوں نے چابی حضرت عمر فاروق کے حوالے کی۔ اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے پاس اس کی حکومت رہی، اور پھر عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے سے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر کئی سال تک عیسائیوں کے پاس رہا اور بڑا ظلم و ستم کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلط فرمایا اور انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو انہوں نے صلیبی جنگوں میں جو عیسائیوں نے صلیبیوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے تو اس کا بدلہ نہیں لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور یہی مسلمان کی شان ہے، یہی اسلام کی شان ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہرحال پھر کئی صدیوں تک، یعنی یہ 1948 تک مسلمانوں کے پاس مکمل اس کا کنٹرول تھا، لیکن 1948 سے کچھ پہلے کچھ زمانے میں یہودیوں نے یہاں سازشیں کی جس کے ذریعے سے یہودیوں کو یہاں زیادہ آباد کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں سب کی سازش کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید سے انہوں نے بڑا مال دولت کی سازش دی، لالچ دی کہ کسی طریقے سے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے، لیکن سلطان عبد الحمید نے بھی ایمانی غیرت دکھائی اور انہوں نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں کسی یہودی کو یہاں نہیں آباد ہونے دوں، آئیں جائیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آباد نہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد یہاں پر یہودی آہستہ آہستہ آباد ہوئے، اور ہمارے پاکستان کی تاریخ اور اسرائیل کی تاریخ ایک ہی ہے۔ ادھر پاکستان بن رہا تھا وہ زمین اللہ تعالیٰ کی، یعنی زمین پر ایک نیا مملکت جو اسلام کے نام پر بن رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہی امید تھی کہ پاکستان کے ذریعے سے پوری دنیا کی امامت کی جائے گی، قیادت کی جائے گی۔ ادھر انگریزوں کی سازش کے ساتھ، یہودیوں کی سازش کے ساتھ اسرائیل وجود میں آ رہا تھا، اور ادھر ایک اسرائیلی سلطنت کو قائم کیا جا رہا تھا۔ بہرحال اسرائیل سراسر ناجائز اور ظلم ہے، اور پھر انہوں نے جہاں ان کا تسلط ہوا، تاریخ انسانیت گواہ ہے، آج تک انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، ماؤں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، ان کو جہاں پکڑا ان پہ آج تک وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور غزہ کا جو علاقہ یہ خالص فلسطینیوں کا علاقہ ہے، اس کو جیل قرار دیا، 23 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کو جیل قرار دیا جہاں پر ہر قسم کی پابندی تھی اور کسی قسم کی ان کو مراد نہیں دی جاتی تھی۔ آج انہوں نے اپنی آزادی کی
اپنے حق کے لیے ان پر حملہ کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ ایسا موقع ملا کہ فلسطینیوں نے اپنے مخالفین پر حملہ کیا ہے، لیکن آج اسرائیل جس کے ساتھ پوری دنیا کفر ہے، الکفر ملت واحدہ کا مصداق ہے، امریکہ، برطانیہ، جو اپنے آپ کو امن کا علمبردار کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے علمبردار کہتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، انصاف پسند کہتے ہیں، آج کہیں نظر نہیں آ رہا۔ معصوم بچوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ بھئی دنیا میں جنگیں تو ساری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، لیکن جنگوں کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ انسانیت کے اصول ہیں، کوئی انسانی حقوق کے اصول ہیں۔ آج غزہ میں کھانا، پانی، گیس، پیٹرول اور ہر بجلی تک ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہم مختلف لوگوں کے مظالم بیان کرتے ہیں، آج کسی کافر کو وہ ظلم نظر نہیں آ رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام بھی خواب میں ہے، سو رہا ہے، اور سوائے مذمتی چند بیانات کے وہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسرائیل کی مذمت میں اور فلسطینیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ سب سے پہلے تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم جا تو نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن بلکہ ہم سب سے پہلے تو اپنے تمام عالم اسلام کی حکومت اور اپنی مملکت خداداد پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ خدا را یہ مسلمان کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عیدو اشتکا کلو وان اشتکا راسو اشتکا کلو۔ سارے مسلمان ایک ہی جسم کی طرح ہیں، جیسے آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورے جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے مسلمان کہیں بھی بے چین ہے تو گویا کہ سارے مسلمان بے چین ہیں۔ مسلم ممالک کو، حکومتوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ کم از کم حقوق انسانیت کی تو بات کریں، جہاں اسپتالوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں اس کی تو بات کریں۔ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے۔ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم حقوق کی بات نہیں کرتے ہو۔ مسلمان تو الحمدللہ انسانی حقوق کا سب سے زیادہ علم بردار ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانی حقوق کی تعلیم دی ہے۔ صلح کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، وہاں انصاف کا حکم دیا ہے، کبھی مظالم نہیں۔ اسی لیے اس تاریخ اسلام میں آپ نہیں دکھا سکتے مسلمانوں نے ظلم کیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی علاقے پر یا صحابہ کرام نے کسی بھی علاقے کو فتح کیا ہو اور پھر جو ہے خون کی ندیاں بہا دی، آپ تاریخ میں اس کی مثال نہیں دکھا سکتے، بلکہ عمومی معافی کا اعلان کیا ہے، آج تک تاریخ گواہ ہے۔ تو بہرحال ایک تو ہمارے حکومتوں سے گزارش ہے کہ وہ فلسطین کا ساتھ دیں، اور دوسرا ہم عام جو مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مدد کریں، مالی مدد کریں، کسی طریقے سے ان سے جو مدد ہو سکتا ہے وہ کریں۔ جو اچھے ادارے، معتمد ادارے جو یہاں سے مدد لے کر وہاں پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کے تعاون کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور فرما دے گا۔ فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ انسان کی مدد میں ہوتا ہے جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مددگار ہوتا ہے، تو تعاون کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم دعاؤں کا تو اہتمام کر سکتے ہیں، جہاں اپنی ضروریات کے لیے ہم روتے دھوتے ہیں، مانگتے ہیں، کبھی بیت اللہ میں مانگتے ہیں، کبھی تہجد میں مانگتے ہیں، کبھی نمازوں کے بعد مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آج ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان کے درد اور تکلیف کو بھی اپنا درد اور تکلیف سمجھیں۔ کوئی تصور کرے کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، ان کی ماں کو قتل کیا جا رہا ہو، ان کی عزت دری کی جا رہی ہو، ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہو۔ آپ تصور کریں کہ کسی کے سامنے یہ
حالات ہوں تو اس پر کیسی قیامت گزرے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم پر یہ فرض بنتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رو رو کر اللہ سے مانگے، اور ہمارے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ابرہا کے لیے ابابیل بھیج سکتے ہیں، بدر میں احد میں فرشتوں کو اتار سکتے ہیں، تو آج بھی اللہ انشاءاللہ فلسطین میں فرشتوں کو اتاریں گے۔ ہم آج زیادہ محتاج ہیں فرشتوں کے۔ اس زمانے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کی وجہ سے پوری دنیا کفر پر روک تھا۔ اے اللہ، ہم تو حضور کے بہت ہی ادنا امتی ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں۔ آج ہم دعا کریں اللہ سے، اے اللہ وہ فرشتے جو آپ نے بدر میں اتارے تھے، اے اللہ آج وہ فلسطین میں اتار۔ فلسطین مظلوم ہے اور ان کا اپنا آئینی قانونی ان کا حق ہے، ان کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور بلا وجہ پوری دنیا کفر مل کر مسلمانوں پر مظالم اٹھا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے جاگنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آخری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو لوگ رات دن سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں اور فضولیات، لغویات، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی فلسطین کی حمایت میں اور باقی اسرائیل اور دوسرے جتنے ممالک ان کے ساتھ ہیں ان کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں۔ اس کے ذریعے سے کا مطلب ہو سکتا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرما دیں گے۔ اللہ تعالی اسی طرح یہ دعائے قنوت نازلہ ہم نے بھی مسجد میں شروع کی ہے اور تمام علاقوں میں شروع کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز میں، اور جب زیادہ مشکل ہوتا تھا پھر ساری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ تو قنوت نازلہ دعا پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قوما کی حالت میں، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قوما کی حالت میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں بھی اس کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آج جو ہے جمعے کی نماز میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے۔ آج ہم جو ہے قنوت نازلہ کی جو ابھی ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا جمعے کی نماز، تو اچھی طرح اعلان سن لیں، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، اور اس میں آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے، جہاں امام سانس لیتا ہے کوئی ایک کلمہ مکمل کر لیتا ہے وہاں آپ نے آہستہ آواز میں آمین کہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری رکعت میں ابھی جو جمعے کی نماز ہوگی انشاءاللہ قنوت نازلہ بھی اس میں پڑھی جائے گی۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی کہ جتنا ہم اسرائیلی مصنوعات سے یا ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے ہیں ان سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ہم نے اسرائیل کی چند مصنوعات استعمال نہ کی تو قیامت نہیں برپا ہو جائے گی، اس طرح کی اور چیزیں بہت ساری مل جائیں گی۔ ہم اس سے جتنا ہو سکتا ہے، بڑی بے غیرتی کی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج بھی ان پروڈکٹ یا ایسے ادارے جنہوں نے عام اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کو ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہیں، ان کی چیزیں عام استعمال ہو رہی ہیں، ان ہوٹلوں پہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں تو اور مسلمان وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبی خزانوں سے اللہ تعالی فلسطین کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔